انسان سکون کی تلاش میں کیا کچھ نہیں کرتا۔ آج کل لوگ مری جا رہے ہیں کہ وہاں موسم کے لطف سے مالا مال ہوں۔ کوئی پربتوں کی کتاروں میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی عالی نصب کوٹھیوں میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی خوبصورت عورت کے پہلو میں سکون تلاش کرتا ہے، کوئی دولت کے انبار میں سکون تلاش کرتا ہے۔ اقتدار کی بچھی ہوئی مسندیں سکون آور سمجھی جاتی ہیں، لیکن پوچھ لو ان سب کو کہ سکون ہے؟ نہ عالی نصب کوٹھیوں میں سکون، نہ عظیم الشان بنگلوں میں سکون، نہ اقتدار کی بچھی ہوئی مسند پہ سکون۔ سکون بندہ وہاں سے ڈھونڈ رہا ہے جہاں سکون ہے ہی نہیں۔ کیسے سکون ملے گا؟ سکون باہر سے نہیں آتا، سکون کے سوتے تو اندر سے بوٹتے۔ وقتی طور پہ ان چیزوں سے کوئی تھوڑا سا دل بہل جاتا ہے، لیکن حقیقی سکون ان چیزوں سے نہیں ہے۔ اقتدار مل گیا، دولت مل گئی، شہرت مل گئی، عزت مل گئی تو وقتی طور پہ جو ہے وہ خوشی ہوئی اور اس کو بندہ باز کا سکون سمجھ لیتا ہے، لیکن وہ سکون نہیں ہوتا، وہ وقتی ایک مسرت ہوتی ہے جو ظاہر ہو جاتی ہے۔ سکون کے سوتے اندر سے بوٹتے ہیں۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جتنی مرضی بارش برسے، کبھی بارش کے پانی سے کنواں نہیں بھرتا۔ اوپر سے جتنی مرضی بارش آئے، وہ چند قطرے پانی کے کنویں کے اندر آ جائیں گے۔ کنواں کیسے بھرتا ہے؟ نیچے سے جو سوتے پھوٹتے ہیں وہی کنویں کو مالا مال کرتے ہیں۔ اسی طرح سکون کے سوتے باہر سے نہیں اندر سے پھوٹتے ہیں، اور وہ دل سے پھوٹتے ہیں۔ اس لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر سکون ڈھونڈتے ہو اس کا نام جپو، تمہارے دکھی دل کو قرار آ جائے۔ تو سکون اس کی یاد میں ہے، سکون اس کے ذکر میں ہے۔ اور بعض عقل پرست لوگ کہتے ہیں کہ یاد کرنے میں، ذکر کرنے میں سکون کیسے ملے گا، جبکہ موجودہ سائنس نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جو الفاظ ہیں ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ آپ پھول کا نام لیں تو طبیعت میں خوشی آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ کسی اپنے عزیز دوست کا تذکرہ چھیڑ دیں، ماں کا تذکرہ چھیڑ دیں، باپ کی باتیں کرنے لگ جائیں تو طبیعت میں تسکین آئے گی۔ خوشبو کی باتیں چھیڑے تو ماحول میں ایک خوشبو پھیل جائے گی۔ لیکن اگر کسی کری المنظر شخص کی بات چھیڑ دیں، کسی ظالم کا تذکرہ چھیڑ دیں، کسی قتل کی کہانی کو چھیڑ کے بیٹھ جائیں، ظلم، جبر اور بربریت کسی بات کو چھیڑ کے بیٹھ جائیں، اثرات اس طرح کے ذہن میں مرتب ہو گیا۔ کسی پرانے دکھ کی بات چھیڑیں تو ان باتوں میں وہ دکھ تازہ ہو جائے گا۔ کسی خوشی کا تذکرہ کریں تو چہرے پہ مسرت پھیل جائے گی۔ دکھ زیادہ ہو جائیں، بات مدینے کی چھیڑ دیں، دکھ دور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ معارف اسم ذات بیان فرما رہے تھے کہ اللہ کا نام لینے سے دل میں سکون آتا ہے اور دل کی کیفیت بدلتی ہے، من میں اجالے اور روشنیاں پیدا ہوتی۔ بو علی سینا جو اس دور کا بہت بڑا فلسفی تھا، وہ اس مجلس میں موجود تھا۔ وہ کہنے لگا یہ آپ نے عجیب بات کہہ دی، اللہ تعالیٰ کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام میں کیا رکھا ہے؟ ہمارے جو فلسفی حضرات ہیں وہ ہر چیز کی 4 شکلیں بیان کرتے ہیں۔ ہر شے کی 4 شکلیں ہیں، ایک شکل خارجی، ایک شکل ذہنی، ایک شکل کتابی اور ایک شکل لفظی۔ مثال کے طور پہ ہم آگ لفظ بولیں، ایک آگ تو وہ ہے جو باہر روشن اور جل رہی ہے، اس میں ہاتھ لگائیں گے تو جل جائے گا ہاتھ۔ دوسری آگ وہ ہے جو زبان سے لفظ آگ ہم بول رہے ہیں۔ تیسرا، جب لفظ آگ کہیں گے تو دماغ میں اس کا تصور آئے گا۔ اور چوتھا، کاغذ کے اوپر آگ چھاپ دیں، اس کی تصویر بنا دیں تو یہ شکل کتابی ہو۔ اس میں اصل شکل جو ہے وہ اس کی شکل خارجی ہے۔
اس طرح وہ فلسفی حضرات کہتے ہیں کہ ہر شے کی 4 شکلیں ہیں. حقیقی شکل خارجی ہی ہوتی ہے. آگ کہنے سے ہونٹ نہیں جلے. کاغذ پہ آگ کی تصویر چھاپ دیں تو اس سے کاغذ جل نہیں جائے گا. آگ کا تصور کرنے سے ذہن جلے گا نہیں. لیکن وہ جو خارج میں آگ موجود ہے اس میں ہاتھ لگائیں گے, اس کے قریب جائیں گے تو ہاتھ بھی جلے گا اور آپ کو تپش و حدت کا احساس بھی ہوگا. تو وہ خارجی جو اس کی صورت ہے وہی اس کی صورت اصلی ہے, باقی اعتباری سے. تو وہ کہتے ہیں اللہ کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام کہنے سے, نام لینے سے کیا ہو. تو حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ نے ابو علی سینا کو سمجھایا کہ نہیں میاں, نام میں بھی اثر ہوتا ہے, نام میں بھی تاثیر ہوتی ہے. وہ کہنے لگا نہیں, مؤثر تو صرف صورت خارجی ہوتی, لہذا میں اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں. ضد میں آ گیا. میں نے عرض کر دیا کہ بزرگوں کا ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے. تو حضرت شیخ شبلی تھوڑا سا غصے میں آ گئے اور فرمانے لگے ابو علی سینا, میں تیرے سے کیا بات کروں, تو تو گدھا ہے. اس کے سرخیاں آگی چہرے میں, غصے سے لال بیلا ہو گیا. مجھے گدھا کہا بڑی مجلس میں, اتنا بڑا فلسفے کا امام, زمانہ میرے نام کا معترف, اتنی کتابیں میں نے لکھی. تو حضرت شیخ شبلی مسکرا پڑے, فرمانے لگے دیکھا نا گدھے کے نام سے تیرے چہرے کا رنگ بدل گیا. تو کہا جب گدھے کے نام میں اتنا اثر ہے کہ تیرے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو کیا اللہ کا نام لینے سے دل کا رنگ نہیں بدل سکتا؟ تو اس کا نام لوگے تو دل بدلے گا اور دل قرار پائے گا, دل کو نور نصیب ہوگا اور دل کو اجالا ملے گا اس کے بابرکت نام لینے سے. اس لیے جب زبان سے بندہ اللہ اللہ کہتا رہتا ہے تو اس کے اثرات اس کے دل پر مرتب ہوتے ہیں, اور کثرت سے ذکر کرنے والا شخص اس کا دل پر نور ہو جاتا. بلکہ ہم نے تو تصوف کی کتابوں میں پڑھا ہے, جب کوئی شخص ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے, اور جس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھ لے اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے. اور جس نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وظیفہ یہی رکھا, پھر اس کے من میں کتنے اجالے اتریں گے, کتنی روشنیاں اس کو نصیب ہوں گی. تو کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو. اور میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ذکر اس انداز سے کرو کہ لوگ تمہیں مجنون کہیں یہ تو پاگل ہو گیا. بلکہ ایک روایت امام طبرانی نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ منافق تمہیں تانا دے کہ ریاکاری کر رہے. اس انداز کے ساتھ تم اس کا ذکر کرو. میرے حضور قبلہ عالم فرماتے ہیں اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی, ستے آنتے جاگ دی, نام جھپ دی روتے کھپ دی, ویخ سر اس راگ دی, نام جپیاں قرب ملدا, نام دی کر پوری سام, شیشے بچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی. تیرے تو سب کچھ اندر ہی رکھا ہوا ہے, تو ذرا غور تو کر, تفکر تو کر, ذرا اس کو آواز تو دیکھ کے دیکھ. تیرے من سے آوازیں نہ آئی تو کہنا اندر بوٹی مشک مچایا اتے جان پھلن تے آئی ہو. تو نے در در کیا جانا ہے, سب کچھ تو تیرے اندر رکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ایک سنیارا کا بمبئی کا رہنے والا یہاں ہمارے لاہور میں آ گیا, پرانے دور کی بات ہے. اس کے پاس بڑے قیمتی موتی تھے. اس نے کسی مجلس کے اندر اپنے موتی کھولے اور ایک موتی کہنے لگا یہ شب افروز ہے, رات کو چمکتا ہے. جب اس نے سامان سمیٹا اٹھ کے جانے لگا تو ایک چور بھی اس مجلس میں بیٹھا ہوا تھا. کہنے لگا حضرت کہاں کے ارادے ہیں؟ کہا بمبئی جا رہا ہوں. کہا اس نے اتفاق, ارادے تو میرے بھی بمبئی کے ہیں, چلو اکٹھے چلتے ہیں. وہ جوہری سمجھ گیا کہ یہ اصل میرا ہم سفر نہیں ہے, اس کا دل اس موتی پہ آ گیا ہے. لیکن وہ تھا بڑا سمجھدار. اس نے کہا آ جاؤ. سارا دن سفر میں رہے. جب رات کو سونے لگے تو اس نے اپنی قمیض یا واسکوٹ وغیرہ اتار کے جو ہے وہ لٹکا دی کسی چیز کے ساتھ. یہ اٹھا اور اس نے نظر بچا کے وہ قیمتی موتی اس کی جیب میں رکھ دیا.
और खुद बेफिक्र होके सो गया। ये चोर उठा, उसका सामान टोलता रहा, लेकिन मोती नहीं मिलना था, ना मिला। सुबह ये उठा और नजर बचा के उसकी जेब से मोती निकाल के अपनी जेब में रख लिए। नाश्ते पे बैठे कहने लगा, यार वो तुम्हारे मोती की रात कहीं चमक शपक नजर नहीं आई? जेब में हाथ डाला, कहा नहीं यार मेरे पास ही था। बड़ा हैरान हुआ, मैंने तो जेब टटोली है सारी रात। अगले दिन उसने सोचा चलो आज मैं मजीद कोशिश करूंगा। उसने फिर वही काम किया, नजर बचा के उसी की जेब में रख दिया। वो सारी रात ढूंढता रहा, मोती नहीं मिलना था, ना मिला। सुबह नजर बचा के उसने अपनी जेब में रख लिया। सुबह नाश्ते में फिर बात चली, यार वो आप कहते थे रात को चमक था, उसकी कुछ चमक शमक नजर नहीं आई। कहा यार मेरी जेब में ही था। 2-4 दिन ऐसे गुजरे। एक दिन उसने अज़म कर लिया कि शायद वो बगल में रख लेता है, मुंह में रख लेता, कहाँ रखता। आज तो उसको मैं बेदार भी हो जाए तो मैं फिर भी ये वो मोती इसे ले लेना। वो उसके पास से पलटता रहा, लेकिन वो मस्त है, उसको पता है मोती महफूज जगह पे। और सुबह उठा, नजर बचा के मोती अपनी जेब में डाल लिया। उसने फिर बात की, उसने कहा कि यार वो मेरे पास ही था। उसने कहा मैं आज सच्ची बात बताऊं, मैं तेरा साथी नहीं था, मैं तो था चोर। मैं तो चोर था, इस मोती की गरज में तेरे साथ हो लिया था, लेकिन आप तो मेरे भी उस्ताद निकले। मैंने बड़ी मेहनत की, मुझे 3 दिन हो गए मोती नहीं मिला। मैं आपको उस्ताद माना, आप मुझे बताएं कि मोती आप अल्लाह कितने गए थे। उसने कहा मियाँ तू औरों की जेबें टटोलता रहा, कभी अपनी जेब में भी तो हाथ डाल दिया होता। ना मस्जिद विच ना मंदिर विच, लब यार नू अपने अंदर विच। सब कुछ तो तेरे अंदर है, तू औरों की जेब में टटोलता रहा। सुल्तान वो फरमाते ना कर मिन्नत तू खाज खिजर दी, तेरे अंदर आब हयाती हूँ। और कभी फरमाते हैं विच्चे ही बेड़े विच्चे ही चेड़े विच्चे ही वंज महाने हूँ, 14 तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने हो। सब कुछ तो तेरे अंदर है। और इकबाल कहता है खुद ही का नशेमन तेरे दिल में है, फलक जिस तरह आंख के तिल में है। ये सब कुछ तो इंसान के अंदर रखा हुआ है, बस थोड़ी सी तवज्जो करने की दिया। दिल की तख्ती में उसका नाम लिखा हुआ है। मैंने उस दिन अर्ज किया था कि इकबाल ने कहा था कि लेटशे के बारे में, कल्बे मोमन दमागश काफिर अस्त। उसका दिल मोमन था, दिमाग काफिर, लेकिन हर शख्स का दिल मोमिन होता है। तो इस दिल की एक एक परत में रब का नाम लिखा हुआ है। और काफिर को काफिर इसलिए कहते हैं कि वो उस हकीकत को छुपा देता है। ये जो काश्तकार जमीन को खोद कर उसके अंदर बीज रखता है ना, इसको भी अरबी में काफिर कहते हैं, काश्तकार को, बीज को छुपाने वाला। तो काफिर को काफिर इसलिए कहते हैं कि वो हक को छुपाता है। तो हमारे सीने के अंदर हमारे रब का नाम मौजूद है, और दिल तो ठिकाना ही उसका है। दिल तो बनाया ही इसलिए है कि ये अल्लाह का अर्श बने। और वो फरमाता है कि मैं जमीन और आसमान में कहीं नहीं समाता, मुझे ढूंढना हो तो मोमिन के दिल में तलाश कर। दिलों के अंदर उसके डेरे और उसके बसेरे हैं, तो उसका जिक्र करके दिल जिला पाता है, दिल तस्कीन पाता है, दिल में रोशनी होती है। तो हमारा मिजाज ये होना चाहिए कि उठते बैठते चलते फिरते उसके जिक्र को हम हिर्ज़े जा बना ले। जब बंदा एक मर्तबा कहता है सुबहान अल्लाह, जमीन आसमान के दरमियान जितना फासला है सारा नूर से भर जाता है। ये बरकतें हैं जिक्र की। उसका नाम तो ले, कोई मामूली नाम है। जब जुबान पे अल्लाह कहता है 14 तबक रोशन हो जाते हैं। ये इतना बड़ा नाम है, ये इतना बड़ा वजीफा है कि इससे बड़ा क्या वजीफा हो सकता। उसका नाम, उसका जिक्र। तो फरमाया अल्लाह का जिक्र इतनी कसरत से करो कि लोग तुम्हें कहें मजनून है, और मुनाफिक तुम्हें रियाकारी के ताने दे। तुम उठते बैठते चलते फिरते उसके जिक्र को हिर्ज़े जा बनाए रखो। यही तुम्हारा सरमाया है, यही तुम्हारा वजीफा है। दुखे हुए दिल का भी यही इलाज है, परेशान खातरी का भी यही इलाज है। अंदर की कालिक उसके जिक्र से धुलती है। हुज़ूर फरमाया लिकुल्लि शैइन सकालतुन व सकालतुल कुलूब ज़िक्रुल्लाह। हर शय का जंग दूर करने के लिए कुछ ना कुछ बनाया गया। कपड़े को मैल लग जाए तो साबुन या सरफ से धोते हैं, इस तरह लोहे को जंग लग जाए तो रेगमाल से साफ करते हैं।
ہر شے کا زنگ دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ فرمایا دلوں کو زنگ لگ جائے تو اللہ کا ذکر کرو، تمہارے دل ستھرے ہو جائیں گے۔ وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، دل کی ثقالت، دل کے زنگ کو دور کرنے کا جو آلہ ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو دل جلا پاتا ہے، دل روشنی پاتا ہے۔ گناہ سے دل میلا ہوتا ہے۔ روایت میں آتا ہے جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کے آنسوؤں سے اس کو دھو لے تو اس کا دل شفاف ہو جائے گا، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور تکرارے گناہ کرتا ہے تو اس نقطے کے ساتھ ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے۔ وہ غیر مرئی نقطہ ہے، ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ دل کے اوپر پھیلتا چلا جاتا ہے۔ گناہ پر گناہ اس کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ پھر ایک ایسا موقع بھی آتا ہے کہ اسے بدی اور نیکی میں تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ یہ شخص پکا نمازی ہو، نماز چھوٹ جائے اس کی تو اس کی زندگی میں جو چین ہوتا ہے وہ لٹ جاتا ہے۔ جتنی دیر تک نماز پڑھ نہیں لیتا اتنی دیر تک اسے سکون نہیں آتا۔ جس شخص کے ضمیر پر ظلم کا داغ نہ ہو وہ کسی کو گالی بھی دے بیٹھے تو خود پریشان ہو جاتا ہے، کسی کو تھپڑ بھی مار بیٹھے تو خود پریشان ہو جاتا ہے۔ جتنی دیر تک اس سے معذرت نہیں کرتا اسے سکون نہیں آتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ دل کو پاک پیدا کیا، یہ ہم نے آپ اس کو گندا کیا۔ نفس پلیت پلیت چا کیتا اسا اصل پلیت تا ناس سے، نفس نے ہمیں پلیت کر دیا، ہم تو پاک آئے تھے، ستھرے آئے تھے۔ اور میاں صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں چٹی چادر پھمنا والی تے داغ نہ لاوی جڑیاں، پھر نہ آکھی حشر دہاڑے حال ربا کی بنیا۔ تو یہ چٹی چادر ہے بالکل، تو اس کے اوپر کہیں داغ نہ لگا بیٹھ، اور اگر اس کے اوپر داغ پہ داغ لگ جائے اور دل سیاہ ہو جائے تو پھر حق و باطل کی تمیز ختم ہو جاتی، پھر گناہ پہ گناہ کرے اسے فتح نہیں ہوتا، کیونکہ جو پہلے ہی داغ چادر ہو ایک اور دھبا لگ جائے گا تو کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ چٹی چادر پہ معمولی سا داغ بھی لگے گا تو ہر ایک کو نظر آئے گا، محسوس کیا جائے گا کہ یہ داغ لگا ہوا ہے۔ اس لیے گناہ کرنے کا جو شخص مزاج بنا لیتا ہے اس کے لیے گناہ مشکل نہیں رہتا، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے جس طرح احد پہاڑ کے نیچے آ گیا کہ ابھی اوپر سے وہ گر جائے اور اسے کچل دے۔ اور منافق جب گناہ کرتا ہے تو وہ یوں محسوس کرتا ہے جس طرح جو ہے مکھی بیٹھی تھی اور اس نے اس کو اڑا دیا۔ تو ہم دیکھیں کہ ہمارا دل کہیں اتنا سیادتی ہو گیا، اللہ کے حکموں کو توڑے میں پرواہ نہ ہو، نماز چھوڑے ہمیں پرواہ نہ ہو، آنکھ بھٹک رہی ہو ہمیں پرواہ نہ ہو، خیال بہک رہا ہو ہمیں پرواہ نہ ہو، زبان گند بول رہی ہو ہمیں پرواہ نہ ہو، ذہن غلط سوچ رہا ہو ہمیں پرواہ نہ ہو، کسی پہ ظلم جبر کا بازار گرم کیے ہوئے ہوں، کتنوں کے دل توڑ رہے ہوں، کتنوں کو ستا رہے ہوں اور پھر بھی چین کی نیند سو جائیں، پھر اس کا مطلب یہ ہے دل سیاہ ہو گیا کہ کسی کو دکھ دے کر بھی دکھ نہیں ہوتا، کسی کو اذیت دے کر بھی تکلیف نہیں ہوتی، کسی کا مال لوٹ کر خون پی کر بھی آرام سے یہ سو جاتا ہے۔ یہ ہے اس کی کیفیت، تو پھر دل سیاہ ہو گیا۔ اب اس دل کی سیاہی کیسے مٹے گی؟ توبہ کے پانی سے۔ جب اشک ندامت گرتا ہے تو دل کے میل دھو دیتا ہے۔ اور دوسرا وَسَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، اور دلوں کی ثقالت، دلوں کا زنگ اللہ کے ذکر سے اترتا ہے، تو جب اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا تو اس کو تسکین کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ تو اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کی طمانینت اس کے ذکر میں ہے۔ اور فرمایا کچھ رجال ایسے ہیں، کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اللہ کا ذکر اس انداز میں کرتے ہیں کہ بیع و شراء اور تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں ہے، یعنی وہ کام بھی کر رہے ہوتے اور ذکر بھی کر رہے ہوتے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں میں نے منام ایک شخص کو دیکھا 70,000 دراہم کا کاروبار کر رہا تھا۔ میں حیران ہو گیا کہ یہاں آ کر اتنا بڑا کاروبار، لیکن جب میں نے غور کیا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے بھی رب کی یاد سے غافل نہیں تھا۔ اور میں نے ایک شخص کو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے دیکھا لیکن اس کا دل رب کی یاد سے غافل تھا۔ تو دل کا اس کے ساتھ لگ جانا اور ایک لمحے کی غفلت کا طاری نہ ہونا، یہ حقیقت ذکر ہے اور یہ مومن کا مطلوب ہے۔ وہ ایک لمحہ بھی جو ہے وہ اپنے رب سے غافل نہیں ہوتا،
غفلت اس کی موت ہے. غفلت ہوگی تو شیطان آئے گا, غفلت ہوگی تو وسوسہ آئے گا, غفلت ہوگی تو گناہ سازد ہوگا. لہذا وہ غافل ہی نہ ہو. اور مرشد باہو اس لیے کہہ گئے کہ جو دم غافل سو دم کافر. کوئی لمحہ غفلت میں گزرے نہ, تم ایک ایک لمحہ اپنے رب کی یاد میں رہو.